عام طور پر آپ نے بھی اپنے خطاب میں فرمایا ہے کہ رتبہ اور دولت کی خواہش تباہی کا موجب بنتا ہے۔ کیا اسلام میں رتبہ حاصل کرنا اور دولت جائیداد کمانا لامحدود حد تک گناہ ہے، جبکہ آپ اسلام کی خدمت زیادہ بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اگر آپ میں مذکورہ دونوں چیزیں ہوں؟ حضرات، بظاہر یہ لگتا ہے کہ اگر رتبہ اور مال کی خواہش خدا کے خلاف ہو تو انسان کی ترقی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور ایک معاشرہ جو ہے وہ اگر رتبہ اور مال کی خواہش نہیں کرے گا تو شاید کوئی فیکٹری لگانے والا نہ ہو، کوئی کارخانے بنانے والا نہ ہو، کوئی ایک بہتر حکمت والا، کہ شاید کوئی فوجی افسر اعلیٰ افسر نہ بننا چاہے، یا کوئی ٹیکنیشین بہتر ٹیکنیشین نہ بننا چاہے، مگر اس کے پیچھے ایک بڑی گہری حکمت، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کی زندگیوں سے پہلے، تخلیقات آدم سے بھی پہلے، ایک ماسٹر پلان میں اللہ نے آپ کے کردار لکھے، شخصیات لکھی، نام لکھے، شکل و صورتیں لکھی، اور اس کے بعد ایک لائن میں آپ کو کھڑا کر دیا، رشتے ناطے بنائے تاکہ آنے والے انسان اس زمین میں آ سکیں اور جانے والے اس زمین سے جا سکیں۔ اب آپ غور کرو کہ جب انسان زمین پر پیدا ہوا، نہ کوئی پروفیشن تھا، نہ اسباب معیشت تھے، نہ کوئی ذرائع معاشرت تھے، ایسے عالم میں ایک انسان کو پہلے سے پرووائیڈ کرنا، اس کی خوراک کا بندوبست کرنا، اس کی زندگی کے اسباب مہیا کرنے بڑے ضروری تھے۔ اللہ نے پہلے سے پیدا کیے، سمندر تخلیق کیے، مچھلیاں بنا دیں، خوراک کے نیچرل درخت اگائے، والتین والزیتون وطور سینین۔ انسان کے اسباب معیشت اللہ کہتا ہے کہ میں نے زمین بنائی 2 دن میں، اور 2 دن لگائے اسباب ضرورت انسان پیدا کر، یعنی ایک سکیم تھی، ایک پروگرام تھا، ایک ماسٹر پلان تھی۔ آپ اندھا دھند نہیں آبادی بڑھا رہے ہیں، بلکہ خدا کے ہاں سے آنے والے اب تیزی سے آ رہے ہیں، آبادیاں آگے بڑھ رہی ہیں، پروفیشن کریٹ ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو آپ کریٹ کر رہے ہو، مگر دراصل یہ تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے پروگرام کر کے پہلے سے ڈال دیے تھے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو ادھر؟ جب سے آپ نے آگہی پائی، شعور پایا، زندگی پائی، نشو و نما پائی، عقل و معرفت میں ترقی پائی، اسباب مہیا ہو گئے، تو آپ نے اپنی زندگی خود پلان کرنی شروع کر دی۔ خواتین و حضرات، ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو کہ ایک وہ اسکیم آف ہیومنز ہے جو اللہ نے تیار کر چھوڑی اور مکمل کر دی، ایک وہ ہے جو میں خود تیار کر رہا ہوں اپنے بارے میں اپنے بارے میں پلان کر رہا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کمانا ہے، یہ عزت پانی ہے، اس رتبے کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ ایک وہ پلان ہے جو خدا بنا چکا ہے، ایک وہ ہے جو آپ بنا رہے ہو اپنے لیے۔ جتنا دونوں میں فرق ہوگا نا، اتنی آپ کی پریشانی ہوگی، کیونکہ whatever you are planning, if it is not according to the God's dictum, the written word, you will suffer۔ اگر آپ کی اس کی پلان مل گئی تو آپ زندگی میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو دراصل یہاں مال اور رتبہ کی طلب سے مراد یہ ہے وہ پلاننگ جو ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنے عروج و زوال کے لیے کرتے ہیں، جس میں منشاء ربانی شامل نہیں ہوتی،
اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اس قسم کے مال و رتبہ کی خواہش اپنے لیے پالو گے تو یہ تمہیں ڈسٹریس میں، مصیبت میں، آفات سماوی بھی ہوں گی، ذہنی بھی ہوں گی، قلبی بھی ہوں گی، بدنی بھی ہوں گی۔ تو بہترین پالیسی جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ عمل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، آپ کی سوچوں کو ختم نہیں کر سکتا، مگر ایک نظر اوپر ضرور رکھنی چاہیے کہ جس مال کی آپ خواہش کر رہے ہو کیا خدا نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے، جس رتبے کی آپ کوشش کر رہے ہو کیا خدا کے ہاں اس کی اجازت ہو جائے گی یا حاصل ہونے والا ہے، تو آپ کو اس مال و رتبے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ خادم حضرات، کچھ دیر ہوئے میرے ایک دوست نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اللہ کہتا ہے اللہ کا فضل کیا ہے؟ میں نے بقدر استطاعت اسے یہ جواب دیا کہ جس عزت میں، ایسی عزت جس میں خلق کی ضرورت نہ ہو وہ فضل ہے، ایسی عزت جس کا انحصار مخلوقات پر نہ ہو وہ اصل عزت ہے، ایسی عزت جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم لوگوں میں کہاں عزتیں ڈھونڈنے جا رہے ہو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام عزتیں تو میرے پاس ہیں۔ تو جس شخص کو خدا نے ایسی عزت دی کہ جو خلائق کی محتاج نہیں ہے وہ اصل عزت ہے، اور ایسا رزق جو اسباب کا محتاج نہ ہو، آپ کو ہر وقت اسباب پہ نظر نہ رکھنی پڑے، ان کو ڈھونڈنا نہ پڑے، وہ اسباب جو آپ کو پریشان رکھتے ہیں، اگر توکل موجود ہے، اللہ پہ انحصار موجود ہے، تو ایسے تمام اسباب جو ہیں آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے مالک نہیں بنیں گے۔ اور خدا کا فضل یہ ہے کہ وہ آپ کو ایسا رزق عطا فرمائے جو اسباب کا محتاج نہ ہو۔ اور آخر میں خواتین و حضرات، اللہ ایسا ایمان دے جو کسی آزمائش کا محتاج نہ ہو، ایسا ایمان جس کو کوئی فتنہ نہ چھوئے، ایسا ایمان جس میں ہو سکتا ہے انسانی کمزوریاں تو داخل ہوں مگر شیطانی کامیابیاں داخل نہ ہوں۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اگرچہ میں جو یہ بات کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے کہ پارشلی میں بھی اس پہ پورا نہ اتروں، کیونکہ اللہ کے فضل نمایاں ہوتا ہے، اللہ کا فضل انسانوں کے ماتھوں پہ بھی ہوتا ہے، ان کے بدن میں بھی ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایسا فضل جو ہے اللہ سب کو عطا فرمائے، توکل عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے، ایسا مال اللہ سب کو عطا فرمائے، اور ایسا مرتبہ اور مقام اللہ سب کو عطا فرمائے۔